ایسی لڑکیوں کو ہراسمنٹ کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. شی واز رائٹلی رپورٹڈ کہ وہ فلائنگ. Okay, let's go. یا اللہ امریکہ کا بڑا غرق ہو جائے, یا اللہ یہاں سے لاہور سے کہیں سے تیل نکلا ہے, یا اللہ کہیں سے بجلی نکلا ہے, یا اللہ تو اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے. یہ تجھے کیا ہو گیا, کیوں اتنی بد دعائیں دے رہی ہو؟ اسلام میں لکھا ہے بس تم سے تو مومنہ اقبال بن گئی ہے جو ہر کسی کو بد دعائیں دیتی ہے. کیا ہو گیا بس تمہیں؟ میں نے ٹویٹ پڑھ لیا ہے بد دعاؤں والا. اچھا دیکھو سامنے سے, میری بات سنو, بد دعائیں کسی کو نہ دو, اللہ کسی کی بد دعائیں کسی کو نہ لگائے. اور اگر بد دعائیں اس طرح لگتی نا تو پاکستان میں تو 75 سال 70 سال سے امریکہ اور اسرائیل کو لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں. غرق کیوں نہیں ہو رہے؟ لیکن میں بھی بد دعائیں دوں گی کیونکہ اس نے بہت لمبی لمبی بد دعائیں دی انسٹا پر. سنیں, ہمارے دیکھنے والے ہمیں دیکھیں گے, یہ دیکھو ذرا میرے چہرے پہ کوئی وہ تو نہیں ہے, کوئی لالی تو نہیں لگی, خسرا تو نہیں لگ رہا ہوں میں؟ نہیں آپ بہت فریش ہیں. آپ کو مومنہ اقبال کے شوہر تھوڑی ہیں جس کے منہ پہ پاؤڈر اتنا لگایا ہے اس نے مومنہ اقبال نے. آپ تو سیدھے سادے صحیح آدمی ہیں. السلام علیکم دوستو, میں ہوں افضل اور میں ہوں لیلا. دوستو آج ہم بد دعاؤں کے بارے میں شو کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کے سامنے. دیکھیں ہیں بد دعاؤں والا پروگرام. دعاؤں والے پروگرام تو آپ نے دیکھے ہیں, بد دعاؤں والا پروگرام دیکھا ہے دوستو. اب مومنہ اقبال اور ثاقب صدر صاحب کے جو کیس میں نا بد دعاؤں کا چیپٹر آ گیا ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے, جتنی وہ بد دعائیں دے رہی ہے نا مومنہ, ہاں جی, اچھا کیسی بات ہے کہ ٹویٹ پر اور انسٹاگرام کی جنگ شروع ہو چکی ہے. اور کیسی بات ہے کہ جتنی وہ بد دعائیں دے رہی ہے نا, یہ دیکھیں ثاقب صاحب کی ویڈیو پہ چلا رہے ہیں وہ اتنے پشتو میں کہاوت ہوتے جا رہے ہیں. وہ بھی یہ دیکھیں 4 منٹ پہلے کا ویڈیو دیکھیں, یہ ان کا 8 گھنٹے پہلے کا ویڈیو دیکھیں 4, یہ دیکھیں کیسے ان کو تو اور. اچھا کل والی ویڈیو میں میں نے اپنے دیکھنے والوں کو کہا تھا کہ جو کیس کہہ رہے ہیں کہ نیا ایک چٹا کھول گیا ہے, اس کا وہ جو جتنے بھی چیک میک تھے وہ کلیئر ہو گئے ہیں, اس کی ویڈیو بھی بن گئی ہے, اس کا راضی نامہ اس میں ہو گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مومنہ اقبال کے اب جو ہے نا وہ الگ سین شروع ہو گئے ہیں. الگ سین یہ ہے کہ ٹویٹ پہ لڑائی ہو چکی ہے. اب پہلے ہوتے تھے نا, لوگ کہتے ہیں کہ تلواروں کی لڑائیاں ہوتی تھی اسلام کے ابتدائی دور میں, پھر اس کے بعد بندوقوں کی لڑائی شروع ہوئی, پھر وہ انگریزوں نے بندوق چلا دیے, وہ جس میں گولیاں بھرتے تھے پرانے, وہ والے بندوق چلے, پھر اس کے بعد تو بنے, پھر الگ چیزیں بنی. اچھا اب بات ہم اب ٹویٹ سوشل میڈیا کی لڑائیاں بن گئی ہیں. اب بات ہم یہاں شروع کریں گے کہ جو ناصر مدنی صاحب ہیں جو ہمیں بہت پسند ہیں, بالکل لوگ ان کے نیگیٹو بھی ان پہ باتیں کر رہے ہیں کہ یوٹیوبر کے ان کو ننگا کر کے ان کو مارا گیا تھا انہی حرکتوں کی وجہ سے, حالانکہ وہ کوئی اور بات تھی, انہوں نے کوئی حق سچ کی بات کی تھی. تو اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ بات تو ہماری یہ چینل تو گھروں میں بھی دیکھے جاتے ہیں, ننگا مارنے سے کوئی زیادہ درد ہوتا ہے. نہیں اسے بدنام کر رہے ہیں نا کہ ناصر مدنی کہاں کا یہ سوشل میڈیا, کہاں کا مولوی ہے, کہاں کا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, جو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں کا مفتی ہے, کہاں کا مولوی ہے, لڑکوں کو کہہ رہا ہوتا ہے بدبختہ تو فون تے کی لگا ہے, بات یہ ہے کہ وہ بات سمجھانے کی کر رہے ہوتے ہیں, ان کا طریقہ کار اپنا سادہ ہے. سمجھا لڑکے کو رہے ہوتے ہیں تو کیا فون کے پیچھے لگا ہوا, ٹچ موبائل نے تمہاری زندگی تباہ کر دی ہے, تو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کہ تمہاری زندگی کیا, تم سوکھ گئے ہو ٹچ موبائل دیکھ. ماشاءاللہ تمہاری آواز بھی بڑی تیز ہے, پھر مجھے بھی تیز بولنا پڑتا ہے. کل مجھے بندے نے بولا تم میاں بیوی لڑ رہے ہو, میں نے کہا ہم لڑ نہیں رہے, ہم ویڈیو بنا رہے ہیں. اچھا تو بات ہم اس پہ کرتے ہیں کہ مدنی صاحب نے جو کہا کہ بھی جدوں تو پیسے کھان رہی سی اس ویلے نہیں ہراسمنٹ ہو رہی سی, جدوں تو پیسے کھا رہی سی, کہہ رہے جدھر سے پیسہ آتا ہے نا تو پھر تو کہتے چل میرے حاجی ڈونٹ ٹچ می. ہاں تو بات یہ ہے کہ ان کی بات بری چاہے لگی ہے کئی لوگوں کو, لیکن بات تو سچ ہے, چاہے مذاق میں کی جائے. اور پھر اگر ہم یہ بھی کہیں کہ جی دونوں مجرم ہیں, اگر دونوں مجرم ہیں, میری بات سنیں, دونوں مجرم ہیں, چلیں بقول لوگوں کے پاکستانیوں کے نا کہ مجرم دونوں ہیں, وہ گردے بیچتا ہے, زمینوں پہ قبضے کرتا ہے. اس نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے چھوڑا ہے, مومنہ صاحبہ نے لکھا ہے انسٹا پر, کیونکہ نا مجھے پتا چل گیا تھا 2 نمبری کے کام کرتا ہے. میں بڑی شریف نیک عورت تھی, تہجد گزار, 2 نمبری کے پیسے وہ تو واپس کر دو نا. پردہ عورت تھی, بہت اچھی, میں نیک عورت تھی, تو بڑی اسلامی ہو. ہاں عورت تھی, تو یہ مجھے بعد میں پتا چلا, کھانے پینے کے بعد میں پتا چلا کہ یہ بندہ تو گردے وغیرہ بیچتا ہے اور بڑے کام کرتا ہے, زمینوں پہ قبضے کرتا ہے. پہلے رمضانوں میں ایسے ہوتا تھا کہ جو روزہ نہیں رکھتے تھے نا وہ کہتے ہو بھول سے میں نے کھانا بھی کھا لیا, چائے بھی پی لی, کولڈ ڈرنکس بھی پی گیا, مجھے یاد آ رہا میرا تو روزہ ہے. ہاں جی, تو یہ وہی والا سین کر رہی ہے. اچھا اب کیا ہوا ہے جناب علی, جب چدر صاحب کے بھائی نے دیکھا نا ثاقب کے کہ بھی اس کی اینک والی بہن بھی کود پڑی ہے, میدان میں کودی ہوئی ہے, تو پھر اس کا بھائی ہے شعیب چدر, وہ بھی کود پڑا. اس نے مومنہ کے جو شوہر جو نام نہاد نیا شوہر لیا ہے, اس کو میسج کر لیا کہ 5 سال پہلے جو تیری شیرنی تھی
وہ جب کیا کیا کر رہی تھی میرے بھائی کے ساتھ, اس وقت تو کہاں تھا؟ تیری غیرت کے بھائی ان دونوں کو پتا ہوگا جو تجھے ابھی یاد ہے میسج تو انہوں نے بڑا بولڈ لکھا ہے شعیب چدر صاحب نے اس کی طبیعت سیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے اس نے بھی بڑی گندی باتیں کی تھی ثاقب کے بارے میں, ٹھیک ہے, کھڑے ہو کر وہاں پر اسٹیج کے اوپر, تو ظاہر ہے پھر اس کا بھائی بھی کرے گا. اچھا پھر اس کے جواب میں نا اس نے لکھا مومنہ نے اس کے بھائی کو کہ اللہ کو جان نہیں دینی, اللہ سے نہیں ڈرتے, خوف خدا نہیں, روز حشر کا ڈر نہیں, تمہیں اللہ پہ, میں اللہ پہ چھوڑتی ہوں اپنا معاملہ, میں ایک عورت ہوں اللہ پہ چھوڑتی ہوں بھیا, اللہ پہ چھوڑتی ہوں, اور میں تہجد گزار. اب مجھے یہ بتائیں تو بالکل بشریٰ انصاری بن گئی ہو. ہاں تو وہ آج بشریٰ انصاری کا میں نے طبیعت اس آنٹی کی سیٹ کی ہے. اچھا آنٹی کی کیا, لیکن ہمارے کسی سبسکرائبر کا میسج آیا تھا اس ویڈیو پہ کہ پلیز میڈم بشریٰ انصاری کو تو تھوڑا اگنور کریں نا. کیوں اگنور کریں, وہ کیا کیوں اگنور کریں بھائی, ہم ان کو پیار سے آپا بولتے ہیں, لیکن آپا اگر ٹھیک کرے گی تو ہم ٹھیک بولیں گے. بھائی ایک مرد کو ایک عورت خسرا کہہ رہی ہے, ہجڑا کہہ رہی ہے اچھے بھلے مرد کو, یہ کتنی بڑی ضرب ہے اس نے لگایا, حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ بنتا ہے اگر کرے. میں نے کہا ہے اس میں بس یہ میرے خیال سے ہمارے ادارے بس انہی چیزوں میں لگے رہیں گے اور کام نہیں ہوگا. اسے اپنے بات درمیان میں چھوڑ دی. مومنہ نے اسے کہا اللہ کو جان نہیں دینی, تم اللہ سے نہیں ڈرتے, تم کیا چیز ہو ہیں, فاروق سے زیادہ کیا تم زیادہ تیز ہو فاروق سے. فاروق اس میں کون آ گیا بھائی, کہانی میں نیا ٹویسٹ آ گیا. فاروق کون ہے, اب فاروق کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ کون ہے. مجھے ہی لگتا ہے اس کا پہلا شوہر ہے فاروق, اس نے اس کو بہت پیسہ دیا تھا, وہ بھی انسٹاگرام پہ, یار دیکھو کہاں تیرا دماغ چلتا ہے, انسٹاگرام پہ بہت اس کا تھا, اس نے بھی اسے بہت پیسہ کھلایا تھا, مگر اس نے کہا تھا شو بزنس نہیں کرنا, تم نے غیرت مند عورت بن کے رہنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس نے سب کچھ جاری رکھا. پارٹی, اچھا کچھ لوگوں کو نا عزت راس نہیں آتی, ٹھیک ہے, اس نے بھی خوب پیسہ, گاڑیاں, لینڈ کروزریں سب کچھ اس کو لے کے دی, لیکن اس نے پارٹی سسٹم اور یہ سسٹم, یہ پینے پلانے, یہ سسٹم اس نے نہیں چھوڑے. ابھی ہمیں بھی بد دعائیں دیتی ہوگی, ظاہر ہے جب اس نے ہمیں بد دعائیں کس کاتے میں دے گی. اس نے ناصر مدنی صاحب کو بہت بد دعائیں دی ہیں انسٹا پر دوستو, اچھا کہ اللہ اس کا فیصلہ کرے گا, کوڑوں کی سزا اس کے لیے اللہ نے تجویز کی ایسے لوگوں کے لیے. اچھا اس نے کہا ایک نہتی لڑکی پر اور ایک بے گناہ لڑکی پر تہمتیں لگا رہا ہے, اس کی سزا جو میں آپ کو شارٹ کر کے بتا رہا ہوں, اس نے تو اتنا لمبا پرچہ جو اس میں بھی نکالتے تھا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس نے کہا کہ آپ نے مولانا صاحب ایک نام یعنی کہ نہتے عورت پہ, پاک دامن عورت پہ الزام لگایا ہے. پہلے تو 4 گواہ, اب یورپ میں تم اور ثاقب چدڑ بھائی گھوم رہے تھے نیو یارک کی کسی اسٹریٹ میں, کسی ہوٹل میں تم لوگ گئے, تب وہاں سے گواہ کون لے کے آتے, آپ لوگ کہتے آ جاؤ میرے بھائیو آ جاؤ, 4 لوگ کمرے میں ہمارا پیرا دیتے رہو, بالکل, تاکہ آپ لوگ کل کو گواہی دے سکو. بالکل بھائی, آپ لوگوں کے ٹور کے لوگوں کی گواہوں سے کیا ضرورت ہے, اور اللہ معافی دے, ہم لوگوں نے آپ لوگوں پہ یہ الزام نہیں لگایا کہ آپ لوگوں نے کچھ غلط کیا اپنے ساتھ. پہلی بات ہے کہ اس نے تو خود ہی سٹارٹ لیا ہے انسٹاگرام سے, یہ بتا رہے ہیں نا, خود اس نے کہا, ہم نے کبھی ان دونوں پہ یہ کہا کہ دونوں آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں. ہم تو انہیں کی باتیں کر رہے ہیں جو خود ہی لکھ رہی ہیں, جس کی بہن کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے, پھر ٹھیک ہے بھائی جو مواد تم لوگ ہمیں ٹویٹ سے, انسٹاگرام سے اور ذرائعوں سے دے رہے ہو, کوئی مواد تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. تمہاری بہن کہہ چکی ہے آنا جانا تھا, ہماری فیملیز کا آنا جانا, رمشائن کی کہہ چکی ہے کہ ایک گھر تھا, ان کو سارے گھر کو حج کرائے, عمرے کرائے, اس نے پورے تمہاری فیملی کو سیریں کرائیں, تمہاری بہن کو پڑھایا لکھایا ثاقب نے, پڑھا لکھا کے اس کو پڑھا تھا, کیوں نہیں, جیجا جی جو ہوتا ہے نا وہ بڑے کام کی چیز ہوتے ہیں. وہ یاد آ گیا, مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے, ثاقب بھائی نے بہت برا کیا ان کو وکیل بنا کے پڑھانا. اچھا دشمن کے بچوں کو تو پڑھانے ٹورے ہیں پاکستانی, اپنے جو بچے یہاں پہ غریب ہیں وہ سڑکوں پر رول رہے ہیں, اور انہوں نے نا بچے دشمنوں کو پڑھانے ہیں. واہ جی واہ, کیا بات ہے پاکستانی. تو آج بجٹ کا ایک سین, بجٹ کا تھا, بجٹ نہیں سنیں, نو بھی بڑی گرم خبر ہے, بڑی, جس سے آپ کے کانوں سے دھوئیں نکل جاتے ہیں. کارٹون پہ میرے کانوں سے دھوئیں نکلیں گے. مومنہ صاحب نے جو اتنا بڑا گندا الزام لگایا ہے ثاقب کے اوپر, وہ کہتی ہے مجھے اذیت دے رہا تھا, میرے سانسیں بند ہو رہی تھی, میرے سانسیں روک رہی تھی, کہیں شادی نہیں ہونے دے رہا تھا, مجھے جانے نہیں دے رہا تھا, شادی اتنی ضروری تھی تمہاری ہے, میری شادی کہیں پر نہیں ہونے دے رہا تھا, میں سانس نہیں لے سکتی تھی, کیوں بی تیرے گردے خراب, وہ بندوق لے کے ان کے پیچھے پھر رہا تھا, پھیپھڑے خراب تھے. اگر تو اتنی تھی پریشان تو شادی میں تو تم نے خوب کھل کے چمیاں پپیاں
जफियां तुम्हारी बहन ने तुम्हारे पेट निकाल के और किए दूसरी हैं। बात और शादी कर लेते और आराम से चुपके से मौलाना साहब बुला के गवाहान बुला के निकाह पढ़ लेते, तुम्हें किसने देखना। तो भाई मीडिया पे आप लोगों ने शादी खूब ऐसे रच के बनाई ना, और फिर एंड पे आप लोगों ने उंगलियों के निशान भी बनाए, गंदे निशान तो बस उंगलियों का लोग समझ गए ना, लोग गंदे समझदार। निशान है वो हाँ, तो लगाएंगे। तो दूसरी बात ये है कि फिर क्यों कहते हो कि हमारे पीछे लोग लगे। और सबसे पहली बात है तुमने खुद हरासमेंट किया, सबसे पहले लिखा है मेरे ख्याल से साकिब चिद्दड़ भाई जो है ना, इनके घर के गेट पे पुराने जमाने देवदास के आशिकों की तरह ना पेरा दे रहे थे, और उन्होंने घर पे ना बैठे हुए थे वो गेट पे कि मैं तुम्हारी शादी। अच्छा जितनी बददुआ है ना इसने दी है, इसने मोमना इकबाल ने जितनी नासिर मदनी साहब को दिए हैं, फिर जितनी इसको दिए हैं, इसके भाई को दिए हैं, और पता नहीं हमें कितनी दिए होंगे फेक अकाउंट से, हमें क्या पता चल रहा है। उसके भाई शोएब चद्दड़ को कहे कि तू तो कोई शाही कोई नहीं काका, जो फरूक जैसे को मैंने तो कुछ समझा, फरूक हैं जी। अब ये फरूक कौन, अब ये फारूक को ढूंढना पड़ेगा भाई, ये कौन है, अगर किसी को पता है तो कमेंट्स में जरूर करें। मेरे पास में फारूक इसका वही पहला शौहर था जो मेरी छठीस कह रही है, वो भी बड़ा मशहूर है इंस्टाग्राम पे, उसको 3-4 मिलियन के करीब हैं फॉलोवर, नाम नहीं वो लेना चाहता बंदा, ठीक है ना, हमने पहले बताया था नाजरीन को। फारूक भाई अगर आप कहीं पे मौजूद हैं और मोमिना के केस में आप लोगों को कुछ पता है तो काइंडली आप मैसेज कर सकते हैं, हमें बताएं, अभी हमारे पेट में दर्द होगा कि ये फारूक कौन है इसने, और दूसरी ट्वीट में नाम आया। और दूसरी बात है दोस्तों, अगर ये देखिए पहले तो ये हमें ड्रामा लग रहा है, एक पूरा रिटर्न ड्रामा, कि ये ड्रामा खेला जा रहा है आप लोगों को महंगाई से बार बार कहते हैं हटाने के लिए, क्योंकि दोस्तों असल में ऐसा हो ही नहीं सकता। असल में जो औरतें बेवफाई करती हैं उनका अंजाम आप रोज देख रहे हैं क्राइम के प्रोग्राम्स में, कि आदमियों का अंजाम औरतें क्या कर रही हैं, औरतों का अंजाम आदमी क्या कर रहे हैं, बल्कि 13 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं इंतकाम लेने के लिए। अच्छा, फिर तो, आगे तो ये जो चद्दड़ है साकिब चद्दड़ बकौल इसके बहुत बुरे कारनामों में मुलविस है, जो गुर्दे तक निकाल के भेज दे, बीबी तुझे यहाँ बैठने देगा, ये मजाहिया बात नहीं, अजीब बात है। ये मजाहिया बात नहीं है, जो गुर्दे उन लोगों को भेज दे तुझे नहीं भेज सकता है भाई। बीबी तुमने खामखा उस बेचारे को घसीटने की कोशिश ये की तो है। बहुत मजाहिया बात है। खैर, और यूट्यूबर जानबूझ के चस्के ले रहे हैं, सीरियस होकर बातें कर रहे हैं, दोनों तरफ की ना मुनाफिकाना चालें चल रहे हैं, लेकिन हमें पता है ये ड्रामा है, गवर्नमेंट कर चाहेगा। शादी भी खैर से हो गई है, साकिब भाई इतनी अय्याशी, अपने मिनिस्ट्री में बड़े बिजी ये हैं, देख ले और ये आज मरियम नवाज साहिबा पहली दफा आई है बजट के बाद, तो कैसे उनसे मुलाकात और हो ये रही देख ले है, कितने हालांकि खुश उसने हैं। कभी एक दफा नहीं कहा साकिब चले जाओ मेरे नजरों से, सामने से दूर हो इतना जाओ, मोदी तुम का अच्छे आदमी नहीं हो। ऐसे ऐसे खड़े होते हैं लोगों के सामने। और देखिए 3 घंटे पहले की वीडियो, 8 घंटे के पहले हम लगा रहे हैं। अच्छा, मोमना साहब जितनी बददुआ दे रही है उतना फल फूल रहा है वो, जैसे पाकिस्तान वाले अमेरिका को जितनी बददुआ दे रहे हैं ना उतना फल फूल रहा है अमेरिका। लेकिन एक बात और है, मोमिना के केस में साकिब भाई से लोगों ने पैसे वैसे का वो भी सुलहनामा हो चुका है, कल रात हुई थी, मैंने वीडियो में बोला अच्छा, था। और वो आज बता रही थी यूट्यूबर बता रहे थे। खैर यूट्यूबर तो बाद में उठते हैं ना, ये वो मुर्गे हैं यूट्यूबर जो बाद में उठते हैं। अच्छा, लेकिन कल मैंने बताया तो उसमें सुलहनामा हो गया, बाकायदा वीडियो आ गया है, अच्छा, उस औरत को पेमेंट मिल गई है अपनी, और किस्सा क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं जो कि इसने बड़ी बदजुबानी मोमना साहबा ने किया, यानी कि लिखा है जो उसमें। अच्छा, क्या लिखा? यानी कि इस पे पहले उसने कहा सांस नहीं मुझे लेने देता, अच्छा, मैं इसके साथ में शादी की लगता है साकिब चिद्दड़ ने इसकी नाक बंद की सुने। अब इसने जनाब अली क्या यानी कि घिनौना इल्जाम ये लगाया है कि इसकी बीवी और ये इनके काले कारनामे हैं, इसकी बीवी के बाहर चक्कर हैं और गलत बात है। और ये आदमी बाहर यानी कि 2 नंबरियां करके जमीनें अपने नाम करा के बदमाशी करके वो कर रहा है, अपना मुंह काला कराती है अपनी इसकी बीवी, ये कहा है अपना मुंह काला बाहर भाई। तो इस ट्वीट पे आप लोग बताएं, अच्छा, कि अगर ये अपने आप को कहती है कि मैं औरत हूँ, हाँ, औरत हूँ क्या, उसकी तो बीवी नहीं साकिब चिद्दड़ की जो आज तक मीडिया भी किसी ने उसकी बीवी की शक्ल तक नहीं देखी है, बिल्कुल वो घर में रहने वाली एक औरत पे इन्होंने भी तो इल्जाम लगा दिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे औरत की तजलील नहीं हो रही, तो यही ना, यही तो यूट्यूबरों से भी मैं पूछना चाहती हूँ जो कह रहे हैं कि नहीं मोमना के नहीं करना चाहिए ना, साकिब चिद्दड़ ने मसला साकिब चिद्दड़ का है और उस मोमिना का है। पहली बात उसकी बीवी का उसमें घसीटने की कोई बात कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, उसकी बीवी का तो ऐसे कह रहे हैं कि उसके काले करतूत है, मोमना ने कहा है, मोमिना ने इल्जाम लगाया। अच्छा, मुझे बताएं, अब यहाँ पे एक और झूठ इसका मोमना का साबित हो गया है, इसकी बहन अमशा का। अब उसने कहा कि एक बीवी सुमेरा यानी कि मुंह काला कराती है। अच्छा, यहाँ से ये क्यों नहीं कहा कि दोनों बीवियां मुंह काला कराती हैं? मोमिना तो है ही झूठ। नहीं, जो उसकी एनकी ने कहा 2 बीवियां हैं इसकी, 2 बीवियां। अच्छा, तो यहाँ पर जब इल्जाम लगाने की बारी आई तो उसने एक ही बीवी का कहा है। भाई एनकी तो किसी वक्त तक मैं सही समझता था, लेकिन उसकी जो ढुमके मैंने देखे ना शादी में, हाँ, तो फिर मैं हैरान हो गया कि ये वकील है कि ये क्या है। पाकिस्तान में ना ऐसी औरतें बहुत मुनाफिकन है। बुशरा अंसारी बहुत हमारी दादी के उम्र से भी बड़ी हैं,
ان کے بارے میں میں نے یہ بات کی, ان کے پہلی والی ویڈیو بھی لگایا کہ کیا منافقانہ باتیں. ابھی جو کچھ دن پہلے کنسرٹ ہوا ہے اس میں جو لڑکی یہ ننگی دیکھے ناچ رہی ہے, اگر یہ ننگی ناچ رہی ہے, اس کے کپڑے چھیڑ پھاڑ دیتے لوگ, تو لوگ یہ کہتے ہیں ہوا کی بیٹی پر بڑا ظلم ہوا, بہت ظلم ہوا پاکستان میں, مرد ڈھونڈے کمینے ہیں نوچ کے. اچھا پھر اس سے کافی عرصہ پہلے آپ نے سنا ہوگا منارے پاکستان پہ عائشہ اکرم نامی موٹی عورت, جس کو لڑکی کہہ رہے ہیں یوٹیوبر, لڑکی کہیں سے اپنی موٹی عورت تھی, اس نے جناب علی منارے پاکستان کے 14 اگست کا دن خود سلیکٹ کیا اور میسج دیا ٹک ٹاکروں کو, 2 نمبر آدمیوں کو, ویڈیو بنا کے اپنے پلیٹ فارم پہ کہ میں آ رہی ہوں, آپ سب آ جاؤ وہیں پہ. یہ تو وہی کام والے جو ہمارے بارے پولیس بھائیوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ہم آ گئے آپ لوگ آ جائیں. ہاں جی آ جاؤ, جان کے پلاننگ کی, کپڑے کوئی نہیں پھٹے, اپنے بندے تھے, اور تھوڑا سا قمیض سائڈ سے گئے, بازو کا پھاڑ دیا, اور کوئی بھی بندہ نہیں تھا کیونکہ اتنی ننگی عورت جب اتنے انون لوگوں کو ایک ٹک ٹاکر بلائے گی تو کیا کریں گے. نہیں, اس کے اپنے تھے سارے بعد میں, ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ خلیل الرحمان صاحب نے پہلے اس کے بارے میں کیا کہا, اسی عورت کے بارے میں سنیں. ایسی لڑکیوں کو ہراسمنٹ کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. شی واز رائٹلی رپورٹڈ کہ وہ فلائنگ کسز کر رہی تھی. آئی واز شاکڈ کہ وہ ہمارے ہاں کے لڑکوں کو ہراس کر رہی ہے صرف سستی شہرت کے لیے. دیکھا لڑکوں کو ہراس کر دی, ایسے فلائنگ کسز کر رہی تھی. اچھا اب ہم دکھاتے ہیں کہ یہ جو دونوں آدمی, یہ جو ہے کیا نام ہے, اقرار الحسن اور شامی, اس کے بھائی بن کے گئے اور یہ دوپٹہ لے کے بیٹھ گئے. سنیں کی طرف سے میری بہن یہ ہاتھ باندھ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اور آپ نے بہت بہادری والا قدم اٹھایا کہ کم سے کم FIR کٹوائیے. یہاں تو عزت کے نام پہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, گھر میں گھر والے بٹھا لیتے ہیں کہ بیٹا بس یہی جو ہو گیا بس ٹھیک ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ درندے بھیڑیے ان کے حوصلے بڑھتے ہیں آگے بڑھ کے. میں شرمندہ ہوں, پوری قوم شرمندہ ہے آپ سے, ہم شرم سے ڈوب مر رہے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے دونوں پہنچے, یہ شامی اور یہ دونوں بھائی سکے. اچھا بعد میں ان دونوں نے بھی یہ بولا ہوگا, سنی میری بات, کہ یہ لو ہمارے نمبر, ہمارے پیسے دو, نہیں ہمارے نمبر لو, اور کوئی کام ہوتا ہمیں ضرور بتاؤ. اچھا آپ کو پتہ ہے اقرار الحسن کی پرانی عادت ہے معافی مانگنے کی. ہاں جی, یعنی کہ نا ہر جگہ معافی, پہلے اس نے وہاں معافیاں مانگی ان سے, اندر خان ایئر والوں سے, پھر عمران خان کا شوزہ چھوڑ کے پھر عمران خان سے, پھر اب اس سے بھی پرانی معافی مانگتا ہے آ رہا ہے. ٹھیک ہے ڈرامہ. اچھا اس کیس میں خود ان لوگوں کو بلایا. اچھا اب آپ نے, ہاں ابھی آپ نے دیکھ لی عورت کیسے بیٹھی ہے سر پہ دوپٹہ لے کے, نیک شریف, کہ بہت میرے ساتھ یہ ہوا. اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں, اس کے بعد یہ کیا کر رہی ہے, یہ اس کے بعد کا ویڈیو دیکھیں, اس کا دیکھ رہے ہیں. ہاں جی یہ ہوا کی بیٹی کی عزت بچانے کے بعد, کیا بات ہے. اچھا یہ دیکھیں, اچھا اب یہ دیکھیں, یہ بھی اس کے بعد کا کھڑی ہے. ہاں جی, اور لکھا ہوا ہے کہ میرا ڈریس کیسا ہے. یہ جناب علی منارے پاکستان کے بعد بڑا روپ چھوڑا ہے عورت کو. اس کے بعد تو اس کا مارکیٹ ایک دم سے اوپر چلا گیا. یہ دیکھیں, یہ اس کے ساتھ جو فنگاد میں ملا ہوا تھا, یہ دیکھیں جناب علی, یہ سارے منارے پاکستان کے بعد کے واقعات ہیں. ٹھیک ہے, ہاں جی ٹھیک ہے, یہ سارے دیکھتے جائیں اور شرماتے جائیں. یہ دیکھیں جی, کہہ رہی ہے مجھے ایک دفعہ پھر جانا چاہیے منارے پاکستان. یہ لکھا ہوا اس نے کہ ایک دفعہ پھر جانا چاہیے منارے پاکستان. تم لوگوں کو چس آیا کہ نہیں آیا, ایک دفعہ پھر میں آ جاؤں تم لوگوں کو. تو دوستو یہ جو عورتیں ہیں نا, یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ تو اچھا یہ تو آپ نے 2 بھائی بھی دیکھ لیے اس کے بچھڑے ہوئے. ٹھیک ہے, یہ ایک لڑکا چوڑا مسلی ہے جو اس کے ساتھ گیا تھا, یہ جس کے ساتھ کھڑی ہے یہ چوڑا مسلی, اور جو اس کو لڑکی کہہ رہے ہیں نا وہ سب سے بڑی بھول کر رہے ہیں, یہ عورت ہے عائشہ اکرم. یہ اس وقت بھی بڑی موٹی سانڈ جیسی تھی, اور اس کیس کے بعد اس کی مارکیٹ ایک دم سے اوپر چلی گئی. اور ٹرینڈ میں لے کے آ گئے. اور میں نے جو آپ کو کل بتایا تھا کہ وہ 13 تاریخ کو جو بلال سعید کا شو ہوتا ہے, اس میں الف ننگی تقریباً لڑکی, کسی نے انگلی تک نہیں لگائی. اچھا اس عورت کو کیونکہ یہ پلان کر کے آئی تھی, اور اپنے ہی اس کے لڑکے تھے جنہوں نے بس یہاں سے پھاڑ دیا, اور بعد میں پھر جناب ڈیل شیل ہوگی, وہ بعد میں پتہ چلا اقرار الحسن اور شامی کو. اور مجھے لگتا ہے کوئی لوگ تو کہہ رہے ہیں ان کو بھی پتا تھا, انہوں نے بھی خوب پیسے کمائے, بہن بنا کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ ہم تمہاری عزت کیا ہے. اور دوسری بات یہ بھائی, یاسر شامی بھائی اور اقرار الحسن صاحب, ایک بات بتاؤں, تم لوگ پاکستان کے سارے مردوں کی نمائندگی کب کرنے لگے ہو؟ ہم کیوں معافی مانگے؟ آپ لوگ جاتے اور ان کے سر پہ 2 جوتے مارتے کہ تمہیں مینار پاکستان پہ بغیر سیکیورٹی پہ اتنے لوگوں کو پہلے سے انفارم کر کے کیوں جانا تھا؟ تمہارا مقصد کیا تھا؟ فیمس لوگ تو چھپ بلکہ چھپے جاتے ہیں. اب بھوکے شیر تھے سارے, تو بھوکے تو کانے بھی ٹوٹنے ہی پڑیں گے, تو کس پہ پڑیں گے, لیکن لوگوں نے نہیں کیا تھا. لوگوں نے سے خود تھے اس کے لوگ, اپنے لوگ تھے اس کے, اپنے تھے. تو اپنے لوگوں نے سارا سب کچھ کیا. لیکن اس کے بعد وہ عائشہ کی جو تھی نا,
मार्केट और फॉलोअर एकदम से बढ़ गए। और आप मुझे ये बताएं ना, देखें पाकिस्तान में लड़की अभी का जो मैं आपको बता रही हूँ कॉन्सर्ट की बात, बिल्कुल नंगी आई, दोबारा फिर लगा रहे हैं इसका डांस हम। अगर नोचने नचाने वाली बात होती तो ये तो बिल्कुल खुद दावत आम दे रही है, इसको तो नहीं नोचा। और बिलाल सईद ने भी घुट के स्टेज पे बुला के फिर जब डाली, क्योंकि वो तो है इल्यूमिनाटी, खुद भी जादूगरनी जैसा, उसका ड्रोनी जादूगरनी जैसा मुंह है। हालांकि उसके मुझे एक दो गाने पसंद थे, लेकिन उसकी हरकतों के वैसे ना मुझे अब ज़हर लगने लग गया, वो करना नहीं था। तो अब बात ये कि ये जो बददुआओं का सिलसिला है ना, ये जो दे रही है, ये इंटरनेशनल सतह पे और बड़ी सूरतें सुना रही है कुरान की। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, पाकिस्तान में जो जितना ज्यादा कमीना होता है ना, जितना कमीना, आप उसके स्टेटस पढ़ा करेंगे कितने दीन वाले होते हैं। फोनों पर भी वो दीन वाले ऐसे लगाएंगे कि इससे नेक कोई बंदा नहीं, और लिखेंगे जो वो भी, और ये जो सामने आके अदाकारी करते हैं अदाकार, जो अल्लाह की बातें करते हैं और सूरतें सुनाते हैं आगे बैठकर, इनसे बड़ा रंगबाज कोई नहीं होता दोस्तों। ये आपने ना गिरा से बात किया बात रिश्तेदारों में सबसे कमीना होगा ना, सबसे अच्छे स्टेटस डालेगा अपने फोन पे। हाँ, वो वही अच्छे इस्लाम भी बड़े नेकी के, किसी का दिल न दुखाओ, किसी से अगर किसी का दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर दो, आखिरत में हिसाब किताब सारी चीजें अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन ये नहीं करेगा। इसने लिखा है मदनी को। अच्छा, यानी मदनी साहब को उन्होंने हुकूक लिबाद याद करा दिए। हाँ जी, मदनी साहब जरा कमर कस लें। मदनी साहब आप हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं, आप कमर कस के बात बताओ, एक दोबारा मदनी साहब जब रोस्ट करते हैं ना तो बड़े मजे से करते हैं, बड़ा मजा आता है। अच्छा मदनी साहब आप एक और इस पर दें, आपके ऊपर जो बददुआएं दी है ना इसने, और आपको कोड़े मरवाए बददुआओं में, झूठी तोहमतें लगाई इतनी नेक परवीन पे। कोड़े तो उसको पहले पड़े थे। नहीं बेचारी घर में रहती थी, नेक परवीन थी बेचारी, हैं इतनी नेक पर आपने तोहमत लगाई है। तो मदनी साहब फिर आप अपने आप बयान तैयार करें और कोई माफी नामा तैयार करें। जैसे पहले एनकी ने कहा था कि साकिब साहब ना ऑन मीडिया आकर हमसे माफी मांगे तो हम माफ करेंगे, ताकि हमारी इज्जत रहे और वो गिल्टी फील हो। तो इसी तरह जो ना मदनी साहब को ना कह दे ये औरत कि भाई माफी मांगो आगे। अच्छा, एक बात बताऊं, केस की सुनवाई कहीं भी नहीं हो, कहीं नहीं, ट्वीट पर कहीं पे अदालत में नहीं पहुंच रहे हैं। केस जमा हो गए, इनका नंबर कब आएगा वो तो आपको पता है अदालतों का। यहाँ तो मोटरसाइकिल के केस का नंबर आता है 6 साल बाद, फिर आता है कोई नोटिस कि भाई मोटरसाइकिल चोरी का केस है, आप अदालत आ जाएं। दूसरी बात ये है, इस वक्त ट्विटर पे लड़ाई है, बिल्कुल केस की सुनवाई वही होगी, और इंस्टा पे अब और ट्विटर, और साकिब तो कोई जवाब नहीं देता, हालांकि वो एक जवाब भी नहीं देता, वो नहीं देता, उसे कोई उसका एक ही वीडियो आया था पूरे केस में कि भाई ये जो है ना, मेरी तरफ से कोई इन लोगों को रोक टोक नहीं है, मेरा कोई इससे और इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल, और बस ये उन्होंने। और लेकिन इसने ये बहुत बुरा काम किया, जो उसकी बीवी पे इल्जाम लगाया ना, ये गलत बात है। एक घर बैठी औरत जो सामने भी मंजर पर नहीं आई। दोस्तों देखें, यहाँ पर अगर आप कहीं इसने वो वाला यहाँ पे सीन तो नहीं किया कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब आप देखें कि इसने इंतकामी कार्रवाई में कितनी घटिया इस औरत ने चाल चली है। अच्छा, इसके ड्रामे में भी एक किरदार था, इसमें इसने कहा था कि जब मैं खुश नहीं रहूंगी तो किसी को खुश रहने नहीं दूंगी। नीचे लिखा हुआ है किसी ने, हालांकि ये ओरिजिनल था इनका, लोग समझ रहे थे ड्रामे में बोल रहे। देखें अब आप इंसाफ करें, आप जो लोग हमें कहते हैं खवातीन भी कि आप इज्जत नहीं रख रहे, आप इज्जत, इसने एक 4 दीवारी के अंदर बैठने वाली औरत जिसकी शक्ल तक क्या उसकी इज्जत नहीं है? उसकी इज्जत नहीं आप लोगों वो बेचारी का तो आजकल किसी ने फेस तक भी नहीं देखा, आपने किसी नहीं देखा। तो अब आप क्या कहते हैं मोमना वो साहिबा के बारे में? उन्होंने सही कहा, शक्ल मोमना ते कम शताना ले उन्होंने कह रहा, लेकिन मैं कहती हूँ शक्ल मोमना ते करतूत काफरा। मेरा ये मिसरा है, और मदनी साहब का मिसरा ये कि ना मोमना ते कम शताना ले, लेकिन मैंने क्या नाम मोहम्मद ते करतूत काफरा। तो बात ये है कि ये जो नेक भोली भाली जो बददुआएं दे रही है नासिर मदनी साहब को, नासिर मदनी साहब को मुझे लगता है जल्दी नया बयान आएगा जुमे के खुतबे के बाद। तो दोस्तों फिर इसके साथ ही आप हमें इजाजत दें इस ड्रामे में पूरे में। एक तो इस औरत का इल्जाम लगाना मोमना के उसकी बीवी पर, ये गलत है। ये फारूक जो कहती है, फारूक किसी खेत की जो मूली नहीं था, तो मूली था, बैंगन था, आलू था, ये क्या था? हमें ये शायद इसका पहला शो था जिसको उसने नाको चने चुभवाए, और शरीफ आदमी ने से इज्जत देना चाहिए शो बिजनेस ना, उसको भी इसने जो ना जलील लोग खार करके छोड़ दिया, मुझे लूट कर। उसने कहा मैंने नहीं, इस बीबी ने कहा घर बैठना, मैं तो जाके नेगेटिव रोल करने हैं ड्रामों में, नेगेटिव औरतों में। तो अब यह है कि दोस्तों देखते हैं कि ड्रामा और आगे कौन कौन इसमें कैरेक्टर शामिल होता है। अभी तो एक बीवी पे इल्जाम लगाया है इसने, अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन साकिब की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, वो देख लें फ्रेश फिर रहे हैं, और वो ये भी 2 दिन की वीडियो है, कोई 8 घंटे पहले की है, कोई 4 मिनट पहले की है, तो उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उनके तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। वो टिकटॉक पे जो है अकाउंट पे बहुत तेजी से उनके लाइक्स बढ़ रहे हैं और फॉलोअर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इसके साथ हमें दें इजाजत,
اور لوگ بالکل فکر نہ کریں, ہاں جی, اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں صلح کروا دے, ان کا کیس حل ہو جائے. لیکن اگر ثاقب چدڑ جیت گیا تو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ نہ ہم ان کا طرف لے رہے تھے نہ ہم ان کی طرف لے رہے تھے, کیونکہ ہم بات کریں گے وہ جو اب تک ان لوگوں کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے نا مومنہ کو گھر تک پہنچانا ہے. بالکل, اب یہ جو شادی اس نے کی ہے نا, ہم دیکھیں گے کہ اس شوہر کے ساتھ اس کی رخصتی ہوتی ہے نومبر دسمبر میں. ہاں جی, لوگ چاہے بھول جائیں گے لیکن ہم نے یاد رکھنا ہے. نہیں ہم تو نہیں بھول سکتے بھائی. اس آدمی کے ساتھ جو جعلی شوہر لے کے آئے, اور پھر اگر ہو بھی گئی رخصتی تو اس کے ساتھ کتنا دن رہتی ہے. اور دوسری بات یہ جاتے جاتے کہ ہم نہ ثاقب چدڑ بھائی کی طرف ہیں اور نہ ہم مومنہ اقبال کی طرف ہے. ہماری دونوں سے کوئی ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے. جو ان کا مواد ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو اس کو کیس کو سٹڈی کر کے ہمیں پتہ چل رہا ہے تو ثاقب چدڑ مظلوم ہے اور مومنہ جو ہے نا انہوں نے کافی پیسے ہتھیائے ہیں. اس کا تو دونوں طرف سے نقصان ہو گیا نا. ہاں جی, اچھا ثاقب کا, ہاں, یعنی کہ دلدار بھی گیا اور مال بھی گیا اور اس کی بیوی کی عزت بھی خراب کر رہی ہے. بالکل, اور گھر بیٹھی ہوئی ایک عورت پہ الزام لگانا. ہم نے اتنے ویڈیوز بنائے, ہم نے یہ نہیں کہا کہ ثاقب چدڑ کی کتنی بیویاں ہیں, ان کی بیوی کا کیا نام ہے یا بیوی کیا کرتی ہے. بھائی وہ گھر پہ رہنے والی ایک خاتون ہے, ان کے 2 پیارے پیارے بچے ہیں, وہ بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں. ان کی بیوی کو آج تک ہم نے نہیں دیکھا, نہ ہم ان کا گھر بار جانتے ہیں, نہ ہم ان کو جانتے ہیں, نہ وہ ہمیں جانتے ہیں. لیکن جو حق سچ نظر آ رہا ہے ہم وہ بول رہے ہیں. بالکل. تو ملتے ہیں اس کیس میں مزید کسی اور شواہد ملنے کے بعد. اور جتنے بھی گھر بیٹھنے والی خواتین ہیں بالکل تو وہ بتائیں کہ کیا 4 دیواری میں ایک عورت بند جو نظر بھی نہیں آتی, تو کیا مومنہ کو اتنے گندے الزام منہ کالا کرانے والے اس کی بیوی کہیں اور جا کراتی ہے, کیا کہنا چاہیے آپ بتائیے گا ضرور. اپنی رائے سے خوش رہیں, آباد رہیں, اپنی عزتیں آپ کی سلامت رہیں, آپ کے صدقے میں ہماری سلامت رہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ جو عورتیں میڈیا پہ کرتی پھرتی ہیں ان کے اشارے سے آپ کی اولادوں کو, ہمارے بہن بھائیوں کو, اولادوں کو بچائے. دوستوں خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.